رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آلۃ ریاست ساعۃ الصدر۔ جمعے کی اس گفتگو میں سب سے پہلے ہم اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ تقوی الہی نظام ہے کہ جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو اپنانے کا نام تقوی الہی ہے۔ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام جو اس دنیا میں آئے، انہوں نے اتنے سارے مصائب، آلام، مشکلات، پریشانیاں، دقتیں جو برداشت کی ہیں، وہ اسی لیے کہ ہم اللہ کے نظام کو سمجھ سکیں، پہچان سکیں، اس کو اپنا سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ لہٰذا ائمہ کے آنے اور ان کی اتنی ساری قربانیوں کا مقصد دین کی بعض چیزیں نہیں ہے، بلکہ ایک کمپلیٹ اور مکمل دین ہے کہ جو نظام پروردگار، اگر انسان اللہ کے اس نظام کو اپنا لیتا ہے اور اس نظام کے مطابق عمل کرتا ہے تو یہ تقوی الہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ جتنا انسان کا تقوی الہی قوانین پہ ایمان مضبوط ہوگا، لازمی سی بات ہے کہ اس کا عمل بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ لہٰذا ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ کہنا کہ ہمارے امام ہیں، یقیناً یہ ایمان ہے اور ایمان کا حصہ ہے، اور اس سے انسان کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اپنی زندگی کو ائمہ کی زندگی کے مطابق گزارنا یا اس کی کوشش کرنا، یہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے ہیں کہ جو اصل کیفیت ہے ایمان کی، اصل کوالٹی ہے ایمان کی، کہ جس کی طرف ہم کو دعوت دی گئی ہے، جس کی طرف ہم کو بلایا گیا ہے۔ حتیٰ یہ جو ہم کثرت کے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خوب صلوات، اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں، فلسفہ ہے اس کے پیچھے، بہت سارے اہم مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں یہ میسیج آئے کہ یہ جو اللہ سے خصوصی دعا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس خصوصی پیغام کو انجام دیا۔ یہی وہ ہیں کہ جو ہم کو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ واحد ترین اور محکم ترین یا مضبوط ترین وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ جو ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے یا پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا اس کثرت کے ساتھ صلوات میں ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ جب یہ ان کی ذات اتنی اہم ہے اور انہی کی ذات ہے کہ جو ہم کو اللہ تک پہنچا سکتی ہے، تو پھر اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اور انہی کو فالو کریں، ان کے علاوہ دوسروں کو فالو نہ کریں، تاکہ ہم ذات پروردگار کو پا سکیں، اللہ کی ذات تک پہنچ سکیں۔ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے عمل، ہم اس عمل کو انجام دے سکیں۔ یہ
خود جو ہے ایک میسیج ہے، پیغام ہے جو صلوات کا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو صلوات کے مفاہیم میں یا اس کے فلسفے میں۔ تو ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے آنے کے جو اہداف و مقاصد ہیں، جو ان کی قربانیوں کے پیچھے اہداف و مقاصد ہیں، وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نظام پروردگار کو پوری طریقے سے اپنائیں۔ لہٰذا ائمہ کا ماننا ہم کو اس طرف دعوت دیتا ہے کہ نظام پروردگار پہ عمل کریں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں نے ان باتوں کو غلط طریقے سے ہمارے درمیان رائج کرنے کی کوشش کی کہ ائمہ کی محبت کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ محبت بے مقصد ہو جائے گی، لا حاصل ہو جائے گی، غلط ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ پوری گفتگو ہے، ہم ابھی اس گفتگو کو نہیں چھیڑنا چاہ رہے ہیں، ورنہ اگر ہم پیچھے جا کے خود ائمہ کا زمانہ دیکھیں تو جو محبت کرنے والے تھے کوئی بے عمل نہیں تھا، چاہے وہ رسول کے اصحاب ہوں، چاہے مولا کائنات کے اصحاب ہوں، چاہے سبط اکبر کے اصحاب ہوں، چاہے سرکار سید الشہداء کے اصحاب ہوں، کوئی بھی بے عمل آپ نہیں دکھا سکتے۔ عزیزان محترم، یہ تقوی الہی یعنی نظام پروردگار پہ ہمارا مضبوط ایمان اور اسی طرح سے محکم عمل، یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جس کی طرف سرکار سید الشہداء نے لوگوں کو اس وقت دعوت دی تھی، اور اسی بنیاد پہ اتنی ساری قربانیاں وہ سرکار سید الشہداء کے اقوال سے واضح ہیں، جو انہوں نے بار بار لوگوں سے شکوہ کیا، چاہے وہ خطبہ منا ہو، چاہے آپ کے دوسرے خطبات ہوں، اقوال ہوں، جو لوگوں کو دعوت دی، جو خطوط لکھے، اس میں لوگوں کو اسی طرف دعوت دیا کہ آپ عمل کے میدان میں آئیں، نظام پروردگار کو احیا کریں، زندہ کریں، اس کے مقابلے میں جو بدعتیں آ رہی ہیں اس کو ختم کر دیں، اور مختلف جہت سے ان چیزوں کی طرف بھی ہم کو دعوت دی کہ جو ہم کو عمل کی طرف لے کے آتی ہیں، اور ان چیزوں کی مذمت کی کہ جو ہم کو عمل سے روکتی ہیں۔ لہٰذا ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے تقوی پروردگار کو حاصل کر سکتے ہیں، اور تقوی کے اعلیٰ سے اعلیٰ ترین درجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اور ائمہ کو ماننے یا ان کے اوپر ایمان کا مطلب بھی یہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم امام کو مانتے ہیں اور امام کی سیرت کچھ اور ہو، ہماری سیرت کچھ اور ہو، یہ غلط ہے۔ حتیٰ یہاں پہ ہم پھر امام کو صحیح معنوں میں، مکمل معنوں میں امام کہنے کا بھی حق نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ امام یعنی آگے چلنے والا، ماموم یعنی اس کو فالو کرنے والا۔ تو امام جس راستے پہ چل رہا ہے، ماموم وہ کہلائے گا جو اسی راستے پہ چل رہا ہو۔ اسی لیے دیکھیں، آپ پیش نماز جب نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا رکوع امام کے رکوع کے ساتھ نہ ہو، سجدہ امام کے سجدے کے ساتھ نہ ہو، کوئی نہیں مانے گا کہ آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر انسان جماعت سے پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں رکوع سجدہ کر رہا ہے، تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا دیکھ کے بتا دے گی کہ آپ نے نماز جماعت سے پڑھی۔ لہٰذا ہم اگر امام کو مانتے ہیں تو ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم اپنے امام کو فالو کر رہے ہیں، ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہی بہترین تقوی ہے۔ آئیے امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قول کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، امام فرماتے ہیں آلۃ الریاست ساعۃ الصدر۔ ریاست کہتے ہیں کہ جب انسان کسی بڑے عہدے، بڑے مقام، ریاست یعنی کسی ادارے، کسی جگہ یا کسی حکومت کا رئیس، حاکم، مین عہدہ، بڑا عہدہ، تو ایک مفہوم ہے ریاست کہ انسان جو ہے وہ مثلاً فلاں علاقے کا رئیس ہے، حاکم ہے، فلاں ادارے کا رئیس ہے۔ تو یہ جو عہدہ، بڑا عہدہ ہے، اس تک پہنچنے کا وسیلہ وسعت صدر ہے۔ وسعت صدر یعنی انسان کے، جسے ہم کہتے ہیں شرح صدر، یعنی سینے میں کشادگی۔ خوب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انچی ٹیپ سے ناپنے والا سینہ ہو، نہیں، وہ اسی کی وضاحت ہے اس میں کہ انشاءاللہ وہ وسعت صدر کیا، یعنی انسان کے اندر برداشت کرنے کا مادہ، انسان کے اندر صبر کرنے کا مادہ۔ لہذا امام اس قول میں فرما رہے ہیں کہ
ریاست کا وسیلہ، ریاست تک پہنچنے کا، البتہ پہنچنے کے بعد ریاست کو باقی رکھنے کا جو وسیلہ ہے، ریاست کا وسیلہ انسان کے لیے وسعت صدر ہے، یعنی اس کے سینے میں کشادگی ہو، سینے میں اس کے وسعت ہو، یعنی چیزوں کو وہ برداشت کر سکے۔ یہ ریاست کے وسائل میں سے ایک ہے، ذرائع میں سے۔ اس اپنے قول میں کی جو نہایتی حکیمانہ قول ہے، اس میں اور اس حد تک جو ہے یہ مشہور ہے کہ اس کو ضرب المثل یعنی محاورے کے طور پہ بھی بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں امام نے ریاست کی اہم ترین صفت پہ گفتگو کی ہے۔ خب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی ایک صفت ہے، نہیں، بہت سارے صفات ہیں، اور امام نے ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے دوسرے اقوال میں یا اپنے دوسرے مکتوبات، لیٹرز میں یا خطبات میں، ان چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، لیکن یہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اگر انسان ریاست تک پہنچنا چاہتا ہے یا اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے یا اس کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر وسعت صدر ہونا چاہیے۔ ریاست تک پہنچنے کے لیے ابھی جو ہمارے زمانے میں حالات دکھ رہے ہیں، اس میں عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال کے ذریعے سے ریاست تک پہنچے، یا ہم مثلاً جو ہے وہ مسلس پاور، مین پاور، اس کے ذریعے سے ہم طاقت کے ذریعے سے ریاست تک پہنچے۔ اور ابھی حالات اور بدتر ہو گئے ہیں، چال، فریب، دھوکے بازی، جو بھی ہو، اور بدترین، اس سے بدترین جو اصطلاحیں ہیں وہ انسان استعمال کر سکتا ہے کہ جس ذریعے سے لوگ ریاست تک پہنچنا چاہتے ہیں، حکومت تک، یا یوں کہا جائے کہ وہ مین عہدے تک، بڑے عہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ غلط طریقے سے ہے۔ اسلام ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ ریاست تک پہنچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، یا ریاست کو باقی رکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں تو ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو سیرت ہے، تو ائمہ جو حکومت کو قائم کرنا چاہتے تھے اور یہ کام نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ائمہ ایک جو صحیح طریقہ تھا اس طریقے سے ریاست تک پہنچنا چاہتے تھے۔ مخالفین کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ان کے لیے کوئی دائرہ نہیں تھا۔ بے دین تھے وہ لوگ، بے ایمان تھے وہ لوگ، ان کے پاس کوئی ایمان نہیں تھا، دین نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ایسی باؤنڈیشن، رکاوٹیں نہیں تھیں۔ فریب، چال، جھوٹ، مکاری، عیاری، طاقت کا استعمال، مال کا استعمال، مس یوز، ان ساری چیزوں کا سب استعمال کر کے وہ حکومت تک پہنچ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے آج بھی جو لوگ ریاست تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کتنا جھوٹ اور کتنی چیزیں استعمال کر کے ریاست تک پہنچ رہے ہیں۔ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ریاست تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لاجک ہے، منطق ہے، لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کے لیے خدمات، لوگوں کے لیے جو تدبیر کرنا، اس طریقے سے انسان ریاست تک پہنچے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے جس وقت گفتگو ہو رہی تھی اور یزید سے متعلق بات ہوئی، تو آپ نے کہا انا للہ، یہ اوائل کا جملہ ہے آپ کا، شروع کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب نیا البتہ ظاہر سی بات یزید کے حاکم بننے کے بہت زیادہ دن نہیں گزرے اور عاشورہ ہو گیا، لیکن ایک دم اوائل میں انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استرجاع پڑھا۔ یہ کسی کے موت پہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے امام نے کہا وعلی الاسلام السلام از بلیت امت مراع مثل یزید، اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا۔ یہاں پہ اس کا ایک پہلو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ، اور یعنی یقیناً امام کے کلام کی حکمت ہے کہ یزید چرواہا، یزید چرواہا، یزید کو امام نے، تو اب اس کا مطلب کہ وہ جو امت ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ حیوانوں کی، تو یہاں پہ جو یزید کی روش ہے حکومت کی، یہ روش انسانوں والی نہیں ہے۔ انسان کے اوپر جب حکومت کی جاتی ہے تو لاجک کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ انسانوں کے اوپر جو حکومت کی جاتی ہے وہ علم کے ذریعے سے کی جاتی ہے، کمال کے ذریعے سے کی جاتی ہے، تدبیر کے ذریعے سے کی جاتی ہے، ڈنڈے کے ذریعے سے حیوانوں پہ کی جاتی ہے، لالچ کے ذریعے سے حیوانوں پہ کی جاتی ہے۔ یزید صلاحیتوں کی بنیاد پہ حاکم نہیں ہے، ڈنڈے کی بنیاد پہ حاکم ہے، لوگوں کو لالچ دے کے حاکم ہے، یا ڈرا کے یا لالچ دے کے۔ لہذا یہ جو روش ہے کہ یزید کی، یہ روش انسانوں پہ حکومت کی نہیں ہے بلکہ حیوانوں پہ حکومت کی ہے۔ آج بھی حکومتوں کے جو مزاج ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں، خواہشات کے ذریعے سے لوگ حکومت کرتے ہیں۔
کہ مثلا حاکم بن گئے اور آپ کی خواہشات پوری کریں گے. حاکم کا کام خواہشات کا پوری کرنا نہیں ہے، حاکم کا کام خواہشات پہ روک لگانا ہے تاکہ لوگ غلط راستے پہ نہ جائیں، بہکے نہیں. یہ جو طریقہ ہے. خوب ابھی وہ گفتگو چونکہ اسی پس منظر میں بات کرنی ہے، لہٰذا ان گفتگو کو اگر چھیڑیں گے تو بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی. تو ریاست کے لیے اہم چیز کیا ہے جو یہاں پہ امام نے، اور واقعی اہم ترین ہے، کہ انسان کے اندر شرح صدر ہونا چاہیے، اس کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، چاہے وہ معنوی اعتبار سے ریاست ہو، چاہے وہ مادی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، کہیں بھی ہو. یہ وہ صفت ہے کہ جو ہر جگہ اہم ہے، ضروری ہے اور چاہیے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان کہیں رئیس بنتا ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، بڑا عہدہ ہوتا ہے، یا کہیں پہ لوگوں کی حکمرانی یا حکومت تک پہنچتا ہے، تو اس کے سامنے بہت سارے مسائل آتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں. مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عوام ہے، جو لوگ ہیں جو اس کے ماتحت ہیں، ان لوگوں کو اس سے انتظار ہوتا ہے، کچھ توقعات ہوتی ہیں. اب یہ توقعات یا تو امید یعنی جو ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہوتی ہیں، یا پھر اس کے اندر اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کو پوری کر سکے. نتیجے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ مخالفت ہوتی ہے. اس طرح کے جو ہے وہ حالات اس کے سامنے پیش آتے ہیں. یا مثلا اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے جو اس نے افراد کا انتخاب کیا ہے، جو اس کے ساتھ افراد ہیں، یا وہ جو اس کے مشاور ہیں کہ جو اس کو مشورہ دیتے ہیں، کبھی ان کی طرف سے غلطی ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے مشکل ہے. حتیٰ بعض اوقات ان کی طرف سے خیانت ہو جاتی ہے، خائن ہوتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مشکلات پیدا کرتی ہیں. اور ان سب کے علاوہ اگر یہ ساری چیزیں سیٹ ہوں، کوئی پرابلم نہ ہو، کہ ممکن نہیں ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کے مسائل حتماً آتے ہیں اور سب کے ساتھ آتے ہیں. بالفرض اگر اس میں کوئی مشکل نہ ہو، یا اگر ہو تو اس کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں جس کی امید نہیں ہوتی ہے، توقع نہیں ہوتی ہے. ان سارے مشکلات اور مصیبتوں کو اور اختلافات کو برداشت کرنے کے لیے انسان کے اندر تحمل کا، حمل کرنے کا، برداشت کرنے کا مادہ بہت ضروری ہے، بردباری بہت ضروری ہے، کہ جو سعی صدر کہا جاتا ہے، یعنی اس کا سینہ وسیع ہو، یعنی وہ برداشت کر سکتا ہو. پھر اس کے بعد جب اس کو برداشت کرے، اگر برداشت نہیں کرے گا، غصہ آئے گا، جذبات میں آئے گا، تو حتماً ایک غلط قدم اٹھ جائے گا. لیکن اگر انسان کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہوگا، جو برداشت کرے گا، بہت زیادہ گرم مزاجی سے فیصلہ نہیں لے گا، جسے کہتے ہیں خون سردی، سرد خون، یعنی کیا مطلب؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا. اردو میں کہتے ہیں ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا، جذبات سے نہیں سوچے گا. تو پھر اب وہاں پہ وہ تدبیر سے کام لے گا کہ یہ مشکل سامنے آئی، یہ خیانت سامنے آئی، یہ پرابلم سامنے آئی، یہ مسئلہ سامنے آیا، یہ مخالفت سامنے آئی. تو اب اس کے متعلق انسان تدبیر کرے گا، غور و فکر کرے گا کہ کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کریں، کیسے ہم اس معاملے کو حل کریں. پھر اس کے بعد یقیناً اس کا ایک بہترین نتیجہ سامنے آئے گا. لیکن اگر جذبات سے کام لے گا تو غلطی ہونے کے چانسز ہیں. اب یہ پھر یہاں پہ الگ گفتگو کا پہلو ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، پھر غلطی کو حل کرنے کے لیے پھر وہی چیزیں طاقت سے کام لیتا ہے، یا مال و دولت سے کام لیتا ہے، یا خواہشات لوگوں کی پوری، وہ اور بڑی غلطی ہے. ایک غلطی کو چھپانے کے لیے اس سے بڑی غلطی. ظاہر ہے کہ وہ غلطی جو اس سے بڑی غلطی ہے تو انسان اس سے بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے. بہرحال یہی وجہ ہے کہ امام نے جو اتنے سارے صفات ہیں ریاست کے لیے، ان سارے صفات میں جس صفت کو یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ سعی صدر ہے، انسان کے سینے کی کشادگی. اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت سارے صفات کے درمیان دیکھا جائے تو ایک بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم صفت ہے. ہوتا ایسی صفت ہے کہ جو اگر یہ ہے تو دوسرے بہت سارے صفات جو انسان کے اندر ہیں ان سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس مسئلے کو ہم دیکھتے ہیں دو سیرت میں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ رسول کی زندگی میں
اہم ترین موقع تھا فتح مکہ کا. جس وقت مکہ فتح ہوا، رسول لشکر اسلام کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے. جو اس سے پہلے مکے والوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اس کی بنیاد پہ مکے والوں کو بھی یقین تھا کہ ابھی بہت بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوگا. ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا. ادھر جو لشکر اسلام میں مسلمان تھے، ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کو یہ ایسا ان کا ارادہ تھا. البتہ سب نہیں تھے، کیونکہ رسول کے واقعی بامعرفت اصحاب بھی تھے، لیکن اچھے خاصے ایسے تھے کہ جن کو یہ تھا کہ آج تو بس قتل و قتال ہونا. اس طرح کے نعرے بلند کیے. لیکن رسول نے اس موقع پہ کیا کیا؟ رسول نے بہت ہی خوبصورت جملہ رسول نے لوگوں کے حوالے کیا کہ آج رحمت کا دن ہے، انتقام کا دن نہیں. رسول کے اس جملے نے مکے میں ایک بہت بڑی آگ کو خاموش کر دیا، بجھا دیا. بہت بڑے مسائل پیدا ہونے والے تھے، بہت بڑے پیمانے پہ قتل و قتال ہونے والا تھا. رسول نے اس کو خاموش کر دیا. پھر وہ شرط رکھی یہ ساری چیزیں کہ جو ایسے وہمہ امان میں، اور سارے لوگ بچ گئے اور محفوظ رہ گئے. یہ فتح مکہ پوری ایک داستان ہے. اس کی کوئی وقت نہیں ہے کہ پورے واقعے کو یہاں پہ پیش کیا جائے. لہٰذا آپ نے ایک عام معافی کا حکم صادر کر دیا کہ جس کی بنیاد پہ ان لوگوں کو معاف کر دیا گیا اور آزاد کر دیا گیا. یا مثلاً اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حالات و واقعات پیش آتے تھے کہ جب کہ بعض افراد آتے تھے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، غلط طریقے سے باتیں کرتے تھے، غلط رویہ اختیار کرتے تھے، تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے ہوتے تو سوچتے تھے کہ ابھی تو اس کے قتل کا حکم رسول صادر کر دیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بھی بہت ہی محبت سے، بہت ہی عطوفت کے ساتھ، بہت ہی اچھی تدبیر کے ساتھ اس غصے کو ختم کرتے تھے. اور وہ کی جو چیز وہ غصے کے بنیاد پہ لے کے آتا تھا، رسول بعض اوقات منطق سے، لاجک سے، اپنی تدبیر سے اس کا جواب دیتے تھے. اس کا غصہ خاموش ہو جاتا تھا اور اس طریقے سے وہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں بے انتہا دیکھا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول کی سیرت ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے. اور بھی دوسرے واقعات ہیں کہ جو نہایت مشہور ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری مثال مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہے کہ جس کو بعض کتابوں میں نقل کیا گیا ہے. علامہ لسی نے بھی اس کو بحر الانوار میں نقل کیا ہے. ایک گفتگو ہے مولا کائنات کی خوارج سے. خوارج جانتے ہیں کہ مولا کائنات کی حکومت قائم ہونے کے بعد جو بڑی جنگیں مولا کائنات کے خلاف لائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. ان میں سے دوسری جنگ صفین میں یہ خوارج وجود میں آئے. البتہ ظاہر سی بات وجود پہلے سے تھا، لیکن وہ جو مخالفت اور ساری چیزیں ہوئیں وہاں سے وجود میں آئی. یہ لوگ، ان کا ایسا ماننا تھا کہ حکومت کا حق انسانوں کو نہیں ہے، صرف اللہ کو ہے. لا حکمہ الا للہ ان کا نعرہ تھا کہ حکومت صرف اللہ کے لیے ہے. اور یہ صحیح ہے کہ حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے. لیکن بعنوان حاکم ایک انسان ہوگا کہ جو اللہ کے قانون کو ہمارے اوپر اجرا کرے گا. یعنی حاکم اصل اللہ ہے. یہ جو انسان ہمارے اوپر حاکم ہے، یہ اس قانون کو اجرا کرنے والا ہے. یہ لوگ اس جملے کا مس یوز، لہٰذا مولا کائنات نے ان کے لیے کہا کہ یہ جو جملہ استعمال کر رہے ہیں، کلمہ، یہ حق ہے، لیکن اس سے جو مفہوم نکال رہے ہیں وہ باطل. بہرحال اس پس منظر کے بعد ہم یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مولا کائنات اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف رکھتے تھے. ایک خوارج میں سے ایک مسجد میں داخل ہوا، اور اس کے بعد آتے ہی جب اس نے امام علی علیہ السلام کو ان کے اصحاب کے ساتھ دیکھا تو اس نے آواز لگائی، لا حکمہ الا للہ ولو کرہ المشرکون. حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، اگرچہ یہ چیز مشرکوں کو اچھی کیوں نہ لگے، خرابی کیوں نہ لگے، یہ چیز مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے، تب بھی حکومت کا حق. اشارہ یہ تھا کہ مثلاً جو تم لوگ انسان کی حکمیت، انسان کے حاکم ہونے کے مسئلے کو قبول کر رہے ہو، یہ تم نے شرک کے راستے میں قدم اٹھایا، مشرک ہو تم لوگ. یہ اشارہ تھا اس کا
کس کی طرف؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، مولا کائنات اور ان کے وہ جو باوفا اصحاب تھے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی جسارت تھی اس کی اور کتنا عجیب جملہ تھا۔ بہرحال وہ خاموش رہے۔ جب خاموش رہے، بعض لوگوں نے، مولا کے اصحاب نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے دوبارہ پھر یہ آواز بلند کی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، لا حکم الا للہ ولو کرہ المتلفتون، حکم یعنی حکومت مخصوص ہے اللہ کے ساتھ، ولو یہ کہ جو لوگ ہماری طرف نگاہ کر رہے ہیں ان کو برا ہی کیوں نہ لگے، ان کو یہ چیز خراب ہی کیوں نہ لگے۔ حکومت اللہ کا حق ہے، ولو یہ کہ ان کو یہ چیز بری کیوں نہ لگے۔ آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ 3 مرتبہ اس نے آواز بلند کی، ابھی ہم نے 2 آپ کے سامنے پیش کی، بھی تیسری پھر پیش کریں گے۔ پہلی مرتبہ بہت عمومی جملہ استعمال کیا، دوسری مرتبہ اور خاص کیا، تیسری مرتبہ نام لینے کی جسارت کی، آہستہ آہستہ بڑھا۔ یہ ہوتا ہے باطل کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، باطل کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، شجاعت نہیں ہوتی ہے۔ وہ پہلے بہت ڈرتے جب دیکھتے ہیں کہ نہیں مسئلہ آسان ہے، مشکل نہیں ہوگی، تو تھوڑا اور نزدیک، پھر دیکھتے ہیں آسان ہے، تھوڑا اور نزدیک۔ یہ باطل کا مزاج، آج بھی باطل اسی طریقے سے بڑھتا ہے آگے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کو روکنے کے لیے حکمت عملی چاہیے، کہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ جواب ان کا سختی سے ہے اور کہیں نرمی سے ہے۔ دوسری مرتبہ کیا کہا کہ وہ لوگ کہ جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ولو یہ کہ ان کو برا کیوں نہ لگے، لیکن حکومت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس وقت مولا کائنات نے سر اٹھایا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، تو تیسری بار اس نے آواز بلند کی، لا حکم الا للہ ولو کرہ نعوذ باللہ ابو الحسن، حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے، ولو یہ کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، البتہ ظاہر سے نعوذ باللہ ہمارا جملہ ہے، اس کا نہیں تھا، ولو یہ کہ یہ ابو الحسن کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی جسارت کی اس نے، کتنی اس کی ہمت بڑھ گئی۔ یہاں پہ امام نے نہایت ہی ٹھنڈے انداز میں بہت ہی سکون کے ساتھ جواب دیا، ان ابا الحسن لا یکرہ ان یکون الحکم للہ، ہرگز ابا الحسن کو یہ چیز بری نہیں لگتی کہ حکومت جو ہے وہ اللہ سے مخصوص ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے اضافہ کیا، حکم اللہ انتظروا فیکم، ہم تمہارے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں پھر ان کے ساتھ مولا کائنات کی جنگ ہوئی، کہ جس جنگ کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً ختم ہو گئے۔ وہ ساری چیز تاریخ میں محفوظ ہے، ابھی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ سارے جو نکات ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان ریاست تک پہنچنا چاہتا ہے یا ریاست کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر صدر ہونا چاہیے، انسان کا سینہ وسیع ہونا چاہیے، دل وسیع ہونا چاہیے، برداشت کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ لے کہ کب وہ برداشت کر کے ان مسائل کو ختم کر سکتا ہے، اور کب یہ ضروری ہو گیا کہ اس کے مقابلے میں آئے اور آ کے جواب دے۔ یہ اس کے اندر حکمت یا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ کاملاً اسلامی ہونا چاہیے، تاکہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو ایک رتی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں تو اسلام کی جو جنگیں ہیں وہ ڈیفینسیو ہیں، افینسیو جنگ نہیں ہے، ڈیفینسیو ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ان سارے معاملات کو، چاہے وہ رسول کی زندگی ہو، چاہے مولا کائنات کی ہو، چاہے بعد میں ائمہ کی ہو، ایسے معاملات کو حتی الامکان برداشت کر کے ختم کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا کبھی بھی خود سے جنگ کے لیے پہل نہیں کی۔ ہاں، جب مشکلات ایسی آئیں کہ سامنے سے حملہ ہو گیا اور جنگ ہو گئی تو ظاہر پر ڈیفنس تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اور کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک صدر کا پیغام ہے کہ جو مولا کائنات بالخصوص ریاست کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کہ جو رئیس بننا چاہتے ہیں یا جو رئیس ہیں، حکومت چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت اہم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسلامی قانون کے مطابق یہ عہدے چلیں گے تو یقیناً پائیدار بھی ہوں گے اور مفید بھی ہوں گے، لیکن اگر قانون اسلامی سے ہٹ کے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پائیدار بھی نہیں ہوں گے اور مفید تو بالکل نہیں ہوں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ لگتا ہے کہ بعض چیزوں سے کہ فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ فائدہ واقعی فائدہ نہیں ہے، وہ ایسا لگتا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، اصل فائدہ
نہیں پہنچ پاتا ہے۔ لہٰذا امام کے اس قول کو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ زیادہ زیادہ اپنائیں، تاکہ جو بھی مثلا ہر آدمی کہیں کچھ نہ ہو تو حد اقل اپنے گھر کا رئیس تو ہے ہی ہے، اپنے گھر کی مسئولیت، اپنے گھر کی ذمہ داری، ولایت تو اس کے پاس ہے ہی ہے۔ لہٰذا اس قانون کے مطابق عمل کرے تاکہ وہ اپنے جو سینے کی وسعت ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے بہتر سے بہتر حالات اور ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو مناسبات ہیں ان میں بعض چیزیں اس پہ ہم لوگ گفتگو کریں۔ سب سے پہلی چیز کی ظاہر سی بات ہے کہ ایام عزا ہے، عزاداری کا موقع ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ سے زیادہ صحیح معنوں میں عزاداری برپا بھی کریں، شرکت بھی کریں، تاکہ سرکار سید الشہداء کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے، آپ کی اس تحریک کو ہم اپنا سکیں، تاکہ ہم اپنے زمانے میں بہت سارے معاملات کو حل کر سکیں، ختم کر سکیں۔ سرکار سید الشہداء کا جو پیغام تھا، جو آپ کا اصل ہدف تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یہ فراموش نہیں ہونا چاہیے، ہم کو بھولنا نہیں چاہیے۔ چاہے ہماری مجلسیں ہوں، چاہے ہمارے جلوس ہوں، چاہے ہماری انجمنیں ہوں، چاہے ہماری ذاکری ہو، کوئی بھی چیز اصلاح سے خالی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سرکار سید الشہداء کی یاد سرکار سید الشہداء کے مقصد سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ ہدف، اور اس کے علاوہ جو آپ نے اپنے ہدف کے تحت بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب کہ ہمارے ذہن میں باقی ہونی چاہیے۔ ایام عزا میں الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے لوگوں نے عزاداری منائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ بعض چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اہم جو واقعہ سننے میں آئے وہ پاکستان اور نائجیریا میں عزاداروں پہ حملہ کیا گیا، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم، اور ظاہر سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ جن عوامل نے بھی، جن افراد نے بھی یہ حملہ کیا ہے، انہوں نے نہایت ذلیل اور غیر انسانی کام انجام دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی نہتے پہ، کسی بھی ایسے پہ کہ جو غم منانے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہو، اس کے اوپر آ کے حملہ کر دینا، یہ کہیں سے جوان مردی اور شجاعت نہیں ہے، یہ نامردی کا کام ہے، یہ بزدلی کا کام ہے، اور بتاتا ہے کہ تم حق پہ نہیں ہو، باطل پہ ہو۔ الحمدللہ یہ ایام عزا میں مجالس کا سلسلہ ہے۔ ہم لوگوں کی بعض ذمہ داریاں ہیں کہ جو ان مجالس کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنا سکتی ہیں۔ مجالس ہوتی ہیں، مجالس میں بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں، ہم کو اچھی بھی لگتی ہیں، ہم بیان بھی کرتے ہیں بعد میں لوگوں سے، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ کوشش کریں کہ مجالس میں پین و پیپر لے کے بیٹھیں، نوٹ بک اور پین لے کے بیٹھیں، جو ذاکر مجالس میں جو پوائنٹس بیان کریں ان کو نوٹ کر لیں، تاکہ اس پہ عمل کریں، اور صرف نوٹ ہی نہ کریں، کیونکہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ نوٹ بک کی زینت بن جائے گی۔ نوٹ بک کی زینت بننا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے وجود کی زینت بنے، ہمارے کردار کی زینت بنے، ہمارے سیرت کی زینت بنے۔ لہٰذا اس کو آنے کے بعد اس پہ غور و فکر کریں، گھر میں بیٹھ کے اس پہ گفتگو کریں، پھر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جب ہم پین اور پیپر لے کے مجالس میں بیٹھیں گے، پوائنٹس لکھیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ حالات پیش آئیں گے کہ بعض چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں، بعض چیزیں ہمارے لیے واضح نہیں ہیں، بعض چیزیں ہمارے لیے کلیئر نہیں ہیں۔ تو جو بھی ذاکر ہے، ہم نہایت ہی رسپیکٹ کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ اس ذاکر سے جا کے سوال کریں کہ آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں سے فلاں پوائنٹ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے، یا فلاں پوائنٹ ہمارے لیے واضح نہیں ہے، تو پلیز آپ اس کو ہمارے لیے واضح کیجیے۔ یہ آپ کا حق ہے، اور مجلس پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے لیے ان پوائنٹس کو واضح کرے، کلیئر کرے، تاکہ آپ جو اپنے پوائنٹس آپ نے بنائے، اور اگر اتنا وقت ہے ذاکر کے پاس، ممکن ہے، اب طے شدہ بات ہے کہ اتنے سارے لوگ جا کے پوائنٹس دکھائیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گی، لیکن اگر ممکن ہے تو پوائنٹس بھی دکھا دیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے آپ کی مجلس سے یہ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ، اس میں کوئی اشتباہ تو نہیں، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے۔
کوئی مشکل تو نہیں ہے اگر ممکن ہے، ورنہ حد اقل جو بات کلیئر نہیں ہے وہ سوال کریں، اس کو کلیئر کریں، تاکہ اب جب ہم اس پہ عمل کریں تو ہمارے عمل میں غلطی نہ ہو۔ مجلس دعوت عمل کا نام ہے۔ مجلس سن کے چلے آنا اور خالی یہ کہہ دینا کہ بڑی اچھی مجلس تھی، اس سے حق مجلس ادا نہیں ہوا۔ حق مجلس اگر ہم کو ادا کرنا ہے تو مجلس کو سننے کے بعد جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو اپنے کردار میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس مقام تک پہنچیں گے اور اس حد تک ہیں تو اب پھر بانیان مجلس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ذاکرین کا انتظام کریں کہ جو لوگوں تک صحیح میسج پہنچائے۔ ہوتا ہے بعض اوقات بعض لوگ بغیر تیاری کیے ہوئے، بغیر آمادگی کے آتے ہیں، اور بعض اوقات بعض اشتباہات بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ماحول بنے گا تو وہ لوگ بھی آمادگی کریں گے، ان اشتباہات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایک چیز لے جاتا ہے اور اس کو ایشو بنایا جاتا ہے، اور پورے 2 مہینے اسی پہ مشق کی جاتی ہے اور اسی پہ جو ہے وہ اٹھا پٹک کی جاتی ہے۔ اگر واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو لائق ذکر ہے تو اس پہ علمی گفتگو ہو، احترام کے دائرے میں گفتگو ہو، جو اسلام میں طریقہ ہے اس اعتبار سے گفتگو ہو۔ نہیں ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اخلاقی اور احترام کے جو بھی دائرے ہیں ان کو توڑ دیا جائے اس کے حساب سے۔ خوب ممبر ہے، ممبر کے حقوق ہوتے ہیں۔ جس نے بھی یہ مجلس پر، کوئی بھی مجلس ہو، جس نے یہ مجلس برپا کی، جن لوگوں کو دعوت دی ہے، اس نے سرکار سید الشہداء کے پیغام کے لیے دعوت دی ہے۔ لہٰذا اگر اس نے عمدن صحیح ذاکر کا انتخاب نہیں کیا تو ان لوگوں کے وقت کا وہ ذمہ دار ہے۔ اور اسی طریقے سے ذاکر بھی جو ممبر پہ ہے، اگر اس نے جو شرکت کرنے والے ہیں ان کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو شرکت کرنے، مثلا 1 گھنٹہ مجلس پڑھی اور 100 لوگ شریک ہوئے تو 100 گھنٹوں کا وہ ذمہ دار ہے۔ روز محشر 100 گھنٹوں کا اس کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ لہٰذا وہ صحیح میسج پہنچا کے اپنے آپ کو بری الذمہ کرے کہ روز محشر اس کو اس معاملے میں کھڑا نہ ہونا پڑے اور جواب دینے میں زیادہ تاخیر نہ ہو، بلکہ وہ بتا دے کہ ہم نے کوشش کی تھی، حتی الامکان ہم نے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے یہ بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جتنا یہ سلسلہ بہتر ہوگا اتنی ہمارے قوم کے حالات بدلیں گے۔ قوم کے حالات بدلنے کا بہترین ذریعہ فرش عزا ہے، عزاداری۔ اور اللہ نے کہا جب تک کوئی قوم اپنے حالات کو خود نہیں بدلتی ہے، اللہ بھی اس کے حالات کو نہیں بدلتا ہے۔ لہٰذا اسی فرش عزا سے ہم اپنے حالات کو بدلیں تاکہ اللہ بھی ہمارے حالات کو تبدیل کر دے، ورنہ معجزے سے تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ جو البتہ 1 ہفتے سے شاید تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، ایک عالم اسلام کی بہت عظیم شخصیت، حوزہ علمیہ قم کی ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم استاد مہدی پیشوائی کا انتقال ہو گیا۔ یہ استاد مہدی پیشوائی حوزہ علمیہ قم بلکہ موجودہ وقت میں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ مرحوم مہدی پیشوائی تاریخ اسلام کے ماہر تھے۔ ان کی جو اپنی علمی سطح اور علمی معیار تھا وہ اپنی جگہ پہ، بہت سارے علوم و فنون میں جو ان کو مہارت یا بہت زیادہ ان کو کمانڈ حاصل تھا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن تاریخ اسلام کے وہ ماہر تھے۔ لہٰذا تاریخ اسلام میں ان کے بہت سارے مقالے یا کتابیں بھی ان کی موجود ہیں۔ ان کے جو آثار ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تاریخ اسلام میں بالخصوص، وہ کئی جگہوں پہ نصاب یعنی سلیبس کا بھی حصہ بنی ہوئی ہے۔ اور ان کی کتاب بالخصوص جو سیرہ پیشوایان کے نام سے فارسی زبان میں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا میں جو علماء ہیں اور حوزے سے متعلق افراد ہیں وہ جانتے ہوں گے، عوام نہیں ظاہر ہے جانے گی۔ تو سیرہ پیشوایان وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے حوزے اور یونیورسٹی دونوں میں نصاب میں جگہ پائی ہے، اور شاید ایک لوگوں کو خلا محسوس ہو رہا تھا کہ جس جگہ کو اس نے بھرا ہے۔ آغا مہدی پیشوائی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ
ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت پہ جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ائمہ معصومین کی سیرت میں جو ان کے زندگی کے سیاسی پہلو تھے اس کے وہ ماہر تھے اور نہایت مہارت کے ساتھ ان پہلو کو وہ بیان کرتے تھے. تو یقیناً ایک عظیم شخصیت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے آثار سے استفادہ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. حالات حاضرہ میں بعض چیزیں ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، بہت جلدی سے ہم اس مسئلے پہ گفتگو کریں جو افغانستان کے حالات ہیں. اس سے پہلے بات ہو چکی کہ وہاں کے سابقہ صدر نے اور خود امریکہ نے افغانستان کو چھوڑ دیا، اور اس سے یہ بات کلیئر ہے کہ یوں بھی پہلے لوگوں کے لیے کلیئر تھی، لیکن جو لوگ امریکہ سے توقع رکھتے تھے ان کے لیے اب یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ امریکہ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اگرچہ اب تک بھی جو لوگ بھروسہ کرتے تھے وہ بھی کوئی عقل مندی کا کام نہیں کرتے تھے، وہ بھی حماقت تھی. لیکن اب یہ چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید سامنے آئے گی. اس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ یہ دونوں حکومتیں ایک گئی دوسری آئیں، اور جو گزشتہ زمانے میں طالبان کا ایک رابطہ لوگوں کی نگاہ میں ایک انالائز رہا ہے کہ جو امریکہ سے ہے جو چیزیں سامنے ہیں، تو وہ بھی ایک تشویشناک چیز ہے کہ جس کے متعلق ابھی کوئی بات فیصلہ کن نہیں کہی جا سکتی ہے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. خود طالبان کا بھی جو رویہ تھا کہ ابھی جب وہ آئے ہیں تو اپنے رویے کو اس پہلے والے رویے سے ایک دم الگ پیش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک واقعی غور و فکر کی چیز ہے. جو ان کا پہلے والا رویہ تھا کہ جس کو آتنکواد کہا جا سکتا ہے، دہشت گردی کہا جاتا تھا، کہ جو مثلاً بہت ہی مذموم رویہ تھا کہ اب اپنے آپ کو اس رویے سے الگ کرنا اللہ کرے کہ ہو جائے. سب چاہیں گے کہ دنیا سے خرابی ختم ہو جائے، جتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ عیب کوئی بھی خرابی پائی جاتی ہو وہ ختم ہو جائے تاکہ دنیا خرابیوں سے پاک صاف ہو جائے، آتنکواد سے خالی ہو جائے، دنیا دہشت گردی سے خالی ہو جائے. تو اللہ کرے کہ یہ چیز نہ ہو، خدا کرے کہ وہ تبدیل ہو چکے ہوں. وہ جو رویہ تھا کہ جس بنیاد پہ آج بھی بہت سارے دنیا کے میڈیا طالبان کو دیکھ رہے ہیں، وہ رویہ کسی مذہب کی بنیاد پہ نہیں تھا. اگر کوئی بھی چینل، اور یہ جانتے ہیں وہ لوگ، اگر کوئی چینل اس چیز کو یوز کرنا چاہ رہا ہے کہ مثلا بعنوان اسلام، تو وہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. اسلام کو جو اسلام کے واقعی اسکالر ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں. یا ایک جملہ اس زمانے میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کافی پہلے کہ مسلمانوں سے اسلام کو نہ پہچانے، اسلام سے مسلمانوں کو پہچانے، تاکہ یہ طے ہو کہ مسلمان اسلام پہ واقعی عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. آج میڈیا کی پرابلم یہ ہے کہ وہ طالبان یا اور پیچھے جائیں تو مثلا القاعدہ، ان چیزوں آج کے زمانے میں داعش یعنی ISIS کے ذریعے سے اسلام کو پہچانوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ خیانت ہے، اسلام کے ساتھ خیانت ہے، یا کسی بھی مذہب کے ساتھ ایسا کام کیا خیانت ہے. یہ جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں، جرم کر رہے ہیں، وہ زمانے کو خراب کر رہے ہیں، غلط میسج دے رہے ہیں. اگر آپ کو واقعی اسلام پہچاننا ہے تو آپ آئیے قرآن پڑھیے، اسٹڈی کیجیے. قرآن کے بھی جو غلط میسج جو لوگ دے رہے ہیں ان کے چکر مت پڑیے. بعض اوقات لوگ قرآن کے بارے میں بولتے ہیں اور ان کی گفتگو بتاتی ہے کچھ نہیں جانتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. خود پڑھیے قرآن، آپ اس کے ٹرانسلیشن موجود ہیں، خود پڑھیے اور اس سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. لہٰذا میڈیا خیانت کا کام کر رہا ہے کہ جو آتنکواد کے ذریعے سے، دہشت گردی کے ذریعے سے، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں طالبان آئے تو انہوں نے کس کو مارا؟ مسلمانوں کو ہی تو مارا. ISIS آئے تو انہوں نے کس کو مارا؟ مسلمانوں ہی کو تو مارا ہے. یہ میڈیا والے انہوں نے بعنوان قاتل تو دکھا دیا کہ یہ مسلمان ہیں اور قاتل ہیں، بعنوان مقتول نہیں دکھایا کہ یہ مسلمان ہیں اور قتل کیے جا رہے ہیں. یہ خیانت ہے ان کی، لوگوں کو بہکانے کی کوشش ہے. لہذا آج جو ہندوستان میں اس بنیاد پہ یہ میڈیا ایک فضا قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، غلط فہمی ہے، لوگوں کو غلط سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آتنکواد یا دہشت گردی کا مذہب نہیں ہوتا ہے، یہ لوگوں کی ذہنی بیماری ہے، یہ لوگوں کی فکر ہوتی ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج ہندوستان میں وہ لوگ جو سڑک چلتے قتل عام کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کے میں تعصب پھیلایا جا رہا ہے مذہب کا،
لینچنگ ہو رہی ہے، کبھی کسی مثلا ابھی جیسے چوڑی والے کو مار دیا، فلاں کو مار دیا، رائٹس کرائے جا رہے ہیں، بھڑکاؤ باتیں کی جا رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی فکر طالبان، وہ جو دہشت گردی کا زمانے والے ابھی والوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہو گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں. لیکن جو ان کی پکچر پیش کی جا رہی ہے پرانی والی، اس سے جو چیز ملتی ہے، جو فکر مل رہی ہے، وہ ان لوگوں کی فکر مل رہی ہے. جو لوگ آج بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے قتل کرنے کا، کوئی سبب نہیں ہوتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. کہیں پہ بھی روڈ پہ کسی کو بھی، اور اس کے پیچھے جو تعصب پھیلانے والے افراد ہیں وہ اس فکر کے ذمہ دار ہیں اور اس فکر کے ہم فکر ہیں وہ لوگ. لہٰذا میڈیا اس طرح کی خیانت کو ختم کرے. ان چیزوں کی ذمہ دار میڈیا ہے. ہندوستان میں ایک بہت خوبصورت ماحول تھا اور ابھی بھی ہے کافی حد تک. سارے مذہب مل جل کے زندگی گزارتے تھے اور ابھی بھی گزار رہے ہیں. ان کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہے لوگوں پہ. جو پریکٹیکل زندگی لوگ گزار رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے. مکس لوگ جو ہے وہ آبادیاں ہیں، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. یہ ہندوستان ہے. بعض لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، بعض لوگ پولیٹیکل مفاد کے لیے، بعض لوگ مالی مفاد کے لیے جو اس طرح سے تعصب پھیلا رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. اور نہ اگر یہ کام بالفرض کوئی مسلمان کرتا ہے تو کبھی مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ تمہارا ہمدرد ہے. اگر کوئی ہندو اس کام کو کرتا ہے تو ہمارے ہندو برادران بھی نہ سمجھیں کہ یہ ان کا ہمدرد ہے. کیونکہ دونوں مشکل ہے. جس مذہب کی بنیاد پہ یہ کام ہو رہا ہے سب سے پہلے وہ مذہب بدنام ہوتا ہے. لہٰذا اگر مسلمان یہ کام کر رہا ہے تو اسلام بدنام ہوگا، ہندو یہ کام کر رہا ہے تو ہندو مذہب بدنام ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ لڑائی اور دنگے کی نوبت آئی تو جب بھی مرتے ہیں دونوں طرف کے لوگ مرتے ہیں. ایک انسان اگر مر گیا تو بعض اوقات اس کا گھر اجڑ جاتا ہے. کسی نے جا کے بعد میں اس کی خبر لی کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کیسے آگے بڑھ رہی ہے. یہ ملک کے ساتھ خیانت ہے، ملک کی عوام کے ساتھ خیانت ہے. لہٰذا اس طرح کی جو فکر بڑھائی جا رہی ہے یہ غلط ہے. اس کو ختم کیا جائے تاکہ جس طریقے سے امن و امان کے ساتھ ہندوستان کی عوام رہتی تھی ویسے ہندوستان ایک بار پھر امن و امان آ جائے. ورنہ یہ چیزیں انٹرنل طریقے سے ملک کو کمزور کرتی ہیں. دیش بھکتی کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کرنا پڑے گا. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.